اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ پروفٹ سلیمان علیہ السلام کی سٹوری۔ سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کی بادشاہت اور علم وراثت میں ملا۔ پہلے کون تھے؟ داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے اور نبی بھی تھے، تو سلیمان علیہ السلام کو ان کی بادشاہت اور علم دونوں اپنے والد سے وراثت میں ملا۔ بنی اسرائیل میں 3 بڑے بادشاہ گزرے ہیں، پہلے طالوت، پھر داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی دی اور نبوت بھی دی۔ طالوت، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، ان تینوں کے دور کو گولڈن پیریڈ آف بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان کی بادشاہت تینوں کی ملا کے 100 سال کی بادشاہت تھی، اور اس دور کو بنی اسرائیل کا گولڈن پیریڈ یعنی سب سے اچھا دور کہا جاتا ہے بنی اسرائیل کا۔ داؤد علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن سے ہی بہت نوازا تھا۔ یہ بہت انٹیلیجنٹ تھے اور بہت صحیح ججمنٹ دیتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی خاص بات یہ تھی کہ یہ بچپن سے ان کے اندر وزڈم تھی۔ وزڈم یعنی صحیح وقت پر صحیح فیصلہ دینا، اور ان کے جو ججمنٹس ہوتے تھے وہ بہت مشہور ہیں اور وہ بہت صحیح ججمنٹ دیتے تھے۔ جب داؤد علیہ السلام کا جنازہ جا رہا تھا، تب سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا کہ آسمان کور کر کے سایہ بنائیں۔ داؤد علیہ السلام اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ جب باہر جاتے تو اچھے سے لاک کر کے جاتے تاکہ کوئی اندر نہ آ سکے۔ ایک دن وہ باہر گئے تو ان کی بیوی نے گھر میں ایک آدمی کو دیکھا، وہ گھبرا گئیں۔ جب داؤد علیہ السلام واپس آئے اور انہوں نے اس آدمی سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں وہ ہوں جس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ موت کے فرشتے ہیں، اور ان کی روح جسم سے نکل گئی۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ جب ان کو کفن دیا گیا تو بہت دھوپ تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے پرندوں سے کہا کہ وہ ان پر سایہ کر دیں۔ سب نے ان پر سایہ کیا۔ سایہ اتنا ہوا کہ اندھیرا چھا گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے انہیں تھوڑا پر سکوڑنے کو کہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کر کے دکھایا کہ پرندوں نے کیسے پر سکوڑے۔ یہ پہلا معجزہ تھا جو سب نے دیکھا۔ یہ پرندوں والا معجزہ جو تھا بہت امپورٹنٹ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا یہ پہلا معجزہ تھا، یعنی میریکل تھا اللہ کی طرف سے آپ کو، اور جو سب نے دیکھا۔ سلیمان علیہ السلام بچپن سے ہی بہت سمجھدار تھے۔ ان کی حکمت اور قوت فیصلہ، اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا پڑھیں گے۔ ایک بار داؤد علیہ السلام کے پاس 2 آدمی اپنا مقدمہ لائے۔ ان میں سے ایک کے پاس کھیت تھا اور دوسرے کے پاس بکریاں تھیں۔ بکریوں والا رات میں اپنی بکریاں بند کر دیتا تھا تاکہ بکریاں کھیت کو نقصان نہ پہنچائیں۔ ایک دن وہ دروازہ بند کرنا بھول گیا اور بکریاں سارا کھیت چر گئیں۔ تو داؤد علیہ السلام کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے لایا گیا، یعنی جو دوسرا آدمی تھا جس کا کھیت بکریوں نے چر دیا تھا، وہ اپنا مقدمہ لے کے داؤد علیہ السلام کے پاس آیا۔ یہ ایک آدمی تھا، اس کے پاس کھیت تھا اور دوسرے آدمی کے پاس بکریاں تھیں۔ کھیت کھلا ہونے کی وجہ سے رات کے اندھیرے میں بکری والے کی بکریاں کھیت والے کا پورا کھیت چر گئیں۔ داؤد علیہ السلام نے بکریوں والے کی غلطی بتائی اور کھیت والے کو اس کی بکریاں دے دیں۔ جب دونوں باہر نکلے تو سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے دونوں
دونوں کی بات سن کر کہا کہ میرے ساتھ آؤ، اور داؤد علیہ السلام کے پاس آ کر بولے اس کا ایک فیصلہ اور ہو سکتا ہے، یہ کہ بکریاں کھیت والے کو دے دیں اور کھیت بکریوں والوں کو۔ جب بکریوں والا کھیت پہلے جیسا اگا دے گا تو آپ دونوں کو ان کی چیزیں واپس لوٹا دینا۔ اس بیچ کھیت والا بکریوں سے دودھ لیتا رہے گا۔ اس فیصلے سے بکریوں والے کو اس کی بکریاں مل جائیں گی اور کھیت والے کا نقصان بھی پورا ہو جائے گا۔ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھایا تھا، اور اس کا ذکر سورہ انبیاء آیت نمبر 78 اور 79 میں ملتا ہے۔ تو یہ ایسا فیصلہ تھا جس سے کسی کو نقصان نہیں ہو رہا تھا، اور دونوں کا جو نقصان ہوا تھا وہ بھی پورا ہو جاتا۔ سلیمان علیہ السلام کا ایک اور ججمنٹ بہت مشہور ہے، یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ کچھ عورتیں پہاڑ پر تھیں، ان کے پاس ان کے چھوٹے بچے تھے۔ بھیڑیا آیا اور ایک کا بچہ لے گیا، تو جس عورت کا بچہ بھیڑیا لے گیا اس نے دوسری عورت کا بچہ اٹھا لیا اور کہنے لگی یہ میرا بچہ ہے۔ بچے کی ماں نے اس کی شکایت داؤد علیہ السلام سے کی۔ دونوں لڑ رہی تھیں کہ میرا بچہ ہے، میرا بچہ ہے۔ لیکن جس کے پاس بچہ تھا داؤد علیہ السلام نے فیصلہ اس کے حق میں کیا، کیونکہ بچہ اس کے پاس تھا۔ سلیمان علیہ السلام ابھی چھوٹے تھے۔ انہوں نے داؤد علیہ السلام سے اجازت لے کر ایک اور فیصلہ کرنے کی اجازت لی۔ انہوں نے دونوں عورتوں سے کہا کہ میں تلوار سے اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں، دونوں آدھا آدھا لے لینا۔ اس پر بچے کی ماں چیخ دی کہ نہیں، اللہ تم پر رحم کرے، یہ بچہ اسی کا ہے، بچہ اسی کو دے دو، مجھے بچہ نہیں چاہیے۔ یہ سن کر بچے کی ماں کو دے دیا گیا۔ وہ سب سمجھ گئے کہ یہ بچہ جو ہے اسی کا ہے۔ یہ سب ان پر اللہ کا رحم تھا، جس کی وجہ سے وہ اتنی خوبصورتی سے فیصلے کرتے تھے۔ یہ جو 2 فیصلے تھے یہ بہت مشہور تھے سلیمان علیہ السلام کے۔ جب بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت دی جو ان سے پہلے کسی کی نہیں تھی۔ نہ ان سے پہلے کسی کی ایسی بادشاہت تھی، نہ ان کے بعد کسی کی ایسی بادشاہت تھی، کیونکہ جن، ہوائیں، جانور، پرندے سب ان کے کنٹرول میں تھے۔ وہ سب سے بات کر سکتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام کو نبوت ملی، نبوت بھی ملی اور بادشاہت بھی۔ نبوت کا مطلب وہ داؤد علیہ السلام بھی نبی تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بھی نبی بنایا۔ داؤد علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت، نبوت کے ساتھ ساتھ بہت سارے میریکلز عطا فرمائے، جو نہ ان سے پہلے کسی کو دیے گئے اور نہ ان کے بعد۔ یہ وہ میریکلز تھے جو کسی کو نہ پہلے دیے گئے نہ بعد میں، نہ کسی پیغمبر کو دیے گئے نہ کسی بادشاہ کو دیے گئے۔ یہ صرف اور صرف سلیمان علیہ السلام کے لیے تھا۔ پہلا کیا ملا ان کو؟ نبوت اور بادشاہت۔ بہت بڑا کنگڈم تھا جو داؤد علیہ السلام کا تھا، اس کے بادشاہ داؤد علیہ السلام کے بعد وہ بنے، وہ نبی بنے۔ نبی کون ہوتا ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ پھر جانور اور پرندوں کی بولی سمجھنے کی طاقت تھی، وہ سب کو کنٹرول کر سکتے تھے، جانوروں کو بھی اور پرندوں کو بھی۔ پرندے مینس جتنی بھی برڈز ہوتی ہیں یہ سب کو وہ کنٹرول کر سکتے تھے، اینیملز اور برڈز کو۔ پھر جن کون ہوتے ہیں؟ جو دکھائی نہیں دیتے، وہ جنوں کو بھی کنٹرول کر سکتے تھے، جن ان کے لیے کام کرتے تھے۔ پھر ہوائیں جو تھیں وہ ان کے کنٹرول میں تھیں۔ اور پھر لاسٹ جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ وزڈم، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی تھی، وزڈم دی تھی اور قوت فیصلہ دیا تھا،
یعنی وہ بہت صحیح ججمنٹ کرتے تھے۔ تو یہ ساری کوالٹیز جو تھیں وہ سلیمان علیہ السلام کے اندر تھیں۔ میریکلز، اور یہ سب کیا تھے؟ میریکلز تھے جو اللہ کی طرف سے ان کو عطا کیے گئے تھے۔ اس کا ذکر سورہ نمل آیت نمبر 16 میں ہے۔ آپ کی بہت بڑی بڑی آرمیز تھیں جن کے اندر انسان، جن، شیر، چیتے، برڈز اور ہوائیں تھیں۔ سب آپ کے کنٹرول میں تھیں، سب آپ کے لیے کام کرتے تھے، آپ کا کہنا سنتے تھے، آپ سے بات کر سکتے تھے۔ آپ ہر کریچر کی آواز سن سکتے تھے اور ان سے بات کر سکتے تھے، ان کی لینگویج سمجھتے تھے۔ ونڈ آپ کے کنٹرول میں تھی، ہوائیں جو تھیں وہ آپ کے کنٹرول میں تھیں۔ آپ اپنے حکم سے ان کو ادھر سے ادھر ہوا چلا دیتے تھے۔ آپ کے پاس ایک ووڈن پلیٹ فارم تھا جس پر کارپیٹ تھا، اس پر آپ اور آپ کی آرمی مہینوں کا سفر ایک دن میں طے کر لیتے تھے، یعنی آپ اڑ کر کہیں بھی آ جا سکتے تھے۔ اس طرح کا کارپیٹ تھا، ووڈن بیس تھا اس کا، اور کہیں بھی آپ چلے جاتے تھے اس پر۔ آپ چیٹیوں کی آواز بھی سن سکتے تھے۔ ایک بار آپ ایک وادی سے گزر رہے تھے تو آپ نے سنا کہ ایک فیمیل چیٹی دوسری چیٹیوں سے کہہ رہی تھی، جلدی سے اپنے اپنے گھروں میں چھپ جاؤ، سلیمان کی فوج آنے والی ہے، وہ تمہیں کچل دے گی اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہم کچل جائیں گے۔ چیٹیاں بھی سلیمان علیہ السلام کو پہچانتی تھیں۔ یہ اب ڈسکور ہوا ہے کہ چیٹیاں بھی بات کر سکتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1400 سال پہلے قرآن شریف میں بتا دیا۔ چیٹی کی آواز۔ وادی نمل میں سلیمان علیہ السلام کی چیٹی کی بولی سمجھنا اور مسکرانا۔ اب جب یہ بات چیٹیاں کر رہی تھیں تو سلیمان علیہ السلام نے یہ باتیں سن لیں۔ اس کا ذکر سورہ نمل آیت نمبر 17، 18 اور 19 میں آتا ہے۔ اور سلیمان کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات، انسان اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے۔ ہر قسم الگ کھڑی کر دی گئی۔ جب وہ چیٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیٹی نے کہا، سلیمان علیہ السلام نے ایک چیٹی کی بات سن لی۔ وہ کہہ رہی تھی، اے چیٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند ڈالے۔ ان کی آرمیز جب اکٹھا تھیں اور وہ آگے بڑھنے والی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ آواز سنوا دی۔ ان کی یہ بات سن کر سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے اور دعا کرنے لگے۔ یہ بہت بڑی بات تھی سلیمان علیہ السلام کے لیے کہ چیٹیوں کی آواز انہیں آئی تھی، تو انہوں نے اسی وقت اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے احسان کا شکر ادا کرتا رہوں۔ یعنی یہ جو آواز تھی وہ ان کے لیے بہت بڑے احسان کے برابر تھی جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا۔ والدین کون تھے ان کے؟ داؤد علیہ السلام۔ اور ایسا عمل کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے تو مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل کر۔ یعنی انہوں نے یہ چیٹی کی آواز سن کر اسی وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ تیرا جو احسان ہے میرے اوپر، اس کا مجھے اتنی توفیق دے کہ میں اس کا شکر ادا کروں، اور جو تو نے احسان میرے اور میرے والدین پر کیا ہے اس کا میں شکر ادا کروں، اور میں ایسا عمل کروں جو تجھے پسند آ جائے، یعنی میں تیرے نیک بندہ بن جاؤں، اور اپنی رحمت سے تو مجھے اپنے صالح بندوں میں داخل کر لے، یعنی جو تیرے اچھے بندے ہیں ان میں تو مجھے داخل کر لے۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ تو یہ ان کی دعا تھی، بہت خاص دعا ہے، یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ انہوں نے فوراً
جو اللہ نے ان کو نعمت دی تھی اس کا شکر ادا کیا۔ سورہ نمل آیت نمبر 19 میں سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا مانگی۔ جب بھی ہم کو بھی کوئی بھی اللہ کی نعمت ملے تو یہ دعا پڑھیں، ان الفاظ میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ انہوں نے تکبر نہیں کیا کہ میں تو چیٹیوں کی لینگویج بھی جانتا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تو ہمارا کیا کام ہونا چاہیے؟ جب بھی ہمیں اللہ کی نعمت ملے تو فوراً ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ سلیمان علیہ السلام بہت زیادہ ہمبل تھے، ہر بات میں اللہ کی طرف پلٹتے تھے، شکر ادا کرتے تھے، دعا کرتے تھے۔ جتنی زیادہ نعمتیں تھیں اتنا ہی زیادہ جھکے ہوئے تھے۔ انہیں بہت زیادہ احساس تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا کچھ دیا ہے۔ سورہ نمل میں یہ واقعہ آیا ہے، اسی کے نام سے سورہ کا نام نمل رکھا گیا۔ نمل کا مطلب ہوتا ہے چیٹی، چیٹی کا واقعہ ہے، اسی وجہ سے سورہ کا نام سورہ نمل ہے۔ یہ سن کر سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے اور اللہ کا بہت شکر ادا کیا کہ وہ چیٹیوں کو بھی سن سکتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چیٹیاں بات کرتی ہیں۔ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی اللہ کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو سمندر کی مچھلیاں، چیٹیاں سب اس کے لیے اللہ سے دعا کرتی ہیں۔ علم حاصل کرنا اتنا ضروری ہے۔